انسائیڈ انفارمیشن رکھتے ہیں اور حقائق کے بارے میں علم رکھتے ہیں، کچھ ایسے حقائق جو ابھی تک قوم کے سامنے نہیں آئے۔ میں تعارف کروں گا اپنے مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب، نیب کے سابق چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب مخدوم سید فیصل صالح حیات صاحب، جو کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور اس وقت مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں۔ اور شاہد عزیز صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت آپ ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے، کور کمانڈر لاہور تھے، اور پھر 2005 میں آپ کو چیئرمین نیب بنایا گیا۔ یہ بات درست ہے جی؟ کوئی غلط؟ میں ڈائریکٹر تھا ایٹمی دھماکوں میں۔ ایٹمی دھماکوں کے ڈائریکٹر تھے آپ؟ میں اس زمانے میں ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں ڈائریکٹر تھا، بریگیڈیئر اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آپ کی نگرانی میں ہوا سب کچھ، یعنی کہ آپ بہت ڈپلائمنٹ وغیرہ سینسٹیو معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے رہے۔ یہ سب سے پہلے آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے جی۔ اس زمانے میں ڈرون اٹیکس پاکستان میں شروع ہوئے، آپ 2004 میں شروع ہو گئے تھے، 2004 میں پہلا ہوا تھا۔ میں 2003 میں چیف آف سٹاف کی جاب چھوڑ چکا تھا۔ اچھا، لیکن آپ فوج میں تو تھے نا، کور کمانڈر تھے، کور کمانڈر تھے، اور ہمیں یہ سنایا جاتا تھا کہ سارے فیصلے کور کمانڈر کرتے ہیں۔ اور یہ جو سارے معاملات تھے، لوگ پاکستانی جو ہیں امریکہ کے حوالے کیے جا رہے تھے، ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، کیا مشرف صاحب یہ سارے فیصلے آپ سے پوچھ کے کرتے تھے؟ دیکھیں، ایک عام تاثر ہے کہ فوجی حکومت تھی، لیکن یہ تاثر اس سینس میں تو ٹھیک ہے کہ فوجی بیکڈ پریزیڈنٹ تھا، اور وہ پریزیڈنٹ آرمی کا چیف بھی تھا۔ لیکن اس کو یوں کہہ دینا کہ تمام فیصلے کور کمانڈرز کانفرنس میں کیے جاتے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کا جو فورم ہے، اس فورم کے پاس وہ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی جن کے اوپر بیس کر کے کوئی فیصلے کیے جا سکیں۔ یہ گورنمنٹ لیول کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی انفارمیشن اور تمام ڈیٹا جس کے اوپر کہ وہ ذہن کام کرے اور پھر کسی آدمی نتیجے اور فیصلے پر پہنچے، یہ تو منسٹریوں کے پاس ہوتا ہے۔ کور کمانڈروں کے پاس تو اخبار اور رسالہ اور ٹی وی سے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھ کر وہ کور کمانڈر کانفرنس میں آ جاتے تھے۔ اور فوج میں ایک طریقہ ہے، ایک فوج کے کام کرنے کا طریقہ ہے جو میدان جنگ کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہی طریقہ فوج میں چلتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی طریقہ چلتا ہے، ورنہ تو فوج میں بہت کنفیوژن ہو۔ وہ جب بھی کوئی ایشو ڈسکشن کے لیے آتا ہے، تمام لوگ اس پر اپنا اوپینین دیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ان سے پوچھتے تھے، کئی دفعہ اگر اوپینین میں بہت ڈفرینس ہو تو وہ لوگوں سے شو آف ہینڈ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے نہیں سپورٹ کرتے۔ کچھ لوگ ایموشنل قسم کی حد تک وہ اس کو اپوز کر رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے تھے۔ اینڈ میں ڈیسیشن کیا ہوتا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ کا ڈیسیشن ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ نیشنل لیول کے ڈیسیشن ہوتے تھے اس لیے وہ ڈیسیشن وہاں پہ اناؤنس نہیں کرتے تھے۔ کیا پاکستان میں کچھ ایئر بیسز امریکہ کو دینے کا جو فیصلہ تھا، آپ نے اس کی حمایت کی تھی؟ یہ فیصلہ اس طرح ہوا نہیں کہ کوئی اس کی حمایت کرتا۔ پوچھا ہی نہیں آپ سے کسی نے؟ نہیں، ایک دفعہ پریزیڈنٹ آئے تھے، وہ کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی، لیکن وہاں پر جب وہ کبھی آتے تھے جی ایچ کیو میں، اور کم ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، تو وہ وہاں پر وائس چیف، سی جی ایس، ڈی جی ایم او، ڈی جی ایم آئی، کبھی کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور ایم او کے کچھ اور آفیسرز جو پریزنٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں وہاں ہوتے تھے۔ اس فورم میں یہ بات ہوئی تھی۔ پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ایئر فیلڈ پر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جہاز ہٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹچ ڈاؤن کی اجازت دی جائے۔ تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا۔ اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں۔ تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمٹمنٹ دے چکا ہوں۔ جن لوگوں نے اپوز کیا ان میں آپ بھی شامل تھے؟ ہاں، ہم 4-5 لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا اگر امریکن جہاز پاکستان کی ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور یہاں سے اڑیں گے۔ تو وہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ اجازت دے رہا ہوں، اور یہ میں ان کو اجازت دے چکا ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے احکامات آئے کہ وہ جیکب آباد ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹروپس بھیج دیں۔ ہم نے جب ٹروپس وہاں بھیجے تو ٹروپس نے ہمیں یہ رپورٹ دی، وہ کوئٹہ سے ٹروپس بھیجے گئے تھے۔ ٹروپس نے یہ رپورٹ دی کہ وہ جیکب آباد ایئر فیلڈ تو پورا امریکنز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پاکستانی فوج کو اپنے ملک میں اپنے ہی فوجی اڈے کے اندر جانے سے امریکی فوج نے روک دیا۔ جی، اور پھر ہم نے وہ گھیرا اس امریکن گھیرے کے باہر پروٹیکشن کے لیے لگایا، اور پھر ان لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ وہاں سے روزمرہ جہاز آتے جاتے ہیں۔ فیصل صاحب، کچھ عرصے کے بعد مجھے
پرائیویٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ پسنی ایئرپورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. اور وہ ایک ایئر فورس چیف آف جنرل اسٹاف تھے؟ جی, ایک ایئر فورس کے افسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون افسر تھا, اور اس نے کہا ایک پی ایف کا لیازون افسر جیکب آباد میں بھی ہے اور ہم دونوں آپس میں وزٹس بھی ایکسچینج کرتے ہیں. شاہد عزیز صاحب, آپ نے مئی 2007 میں چیئرمین نیب کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور آپ کا استعفیٰ جولائی میں جا کے ایکسیپٹ ہوا. آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ نہیں, مئی میں ٹیکنیکلی تو میں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا تھا 2 مہینے کی, اور پھر 4 جولائی سے میری استعفیٰ کی ڈیٹ ایکسیپٹ ہوئی. میں نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ میرے اوپر کافی زور تھا کہ بے نظیر کے میں کیسز بند کر دوں, خاص کر اسپین والا کیس ابتدا وہاں سے ہو رہی تھی, اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ بڑا نیشنلی امپورٹنٹ ایشو ہے, اس میں فارن کنٹریز بھی انوالوڈ ہیں اور ملک کی سالمیت اور فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے, اور اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے, تم اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہوتے اور یہ چیز ہونی ہے. اور مجھے طارق عزیز صاحب نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ہول ڈسکشن, کیونکہ یہ تقریباً جنوری فروری سے یہ مسئلے چل رہے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا ہی ہیز کلوزڈ دا کیس اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو میک اٹ ہیپن. تو میں نے کہا میں تو اس کو نہیں کر سکتا کلوز. تو کہنے لگے پھر کوئی طریقہ بتاؤ کہ یہ کلوز ہو سکتا ہو. میں نے کہا اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ میں دفتر سے ہٹ جاتا ہوں اور آپ اس کو کلوز کرا لیں. تو انہوں نے پھر کچھ دیر کے بعد مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے مل کے اس پہ غور کیا ہے اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ بہتر پھر یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں. اور انہوں نے مجھے ساتھ کہا کہ اگر 2 مہینے کی آپ چھٹی لے لیں, کیونکہ اس وقت ملک میں ذرا حالات تنگ تھے, چیف جسٹس کا ایشو چل رہا تھا اور کافی ملک میں اس وقت گڑبڑ تھے حالات. تو پھر میں نے 2 مہینے کی چھٹی کو اپلائی کر دیا اور 4 جولائی سے میں نیب کے آفس سے فارغ ہو گیا, لیکن میں 3 مئی کے بعد نیب کے دفتر میں دوبارہ گیا نہیں. ایک سوال ہے آپ سے, اب یہ جو این آر او کے جو بینیفیشریز کی لسٹ آئی اس میں اکثر سیاستدان تھے, بیوروکریٹ تھے, ہم نے خوب رگڑا لگایا ان کو, لیکن آپ خود بتا رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمات ختم کرنے کے لیے پریشرائز آپ کو کرتے تھے پرویز مشرف صاحب, حامد جاوید صاحب, طارق عزیز صاحب. تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کسی کو کہ آپ لوگ کون تھے کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ نے کہا یہ سارے کیس بند کر دو. ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, پوچھ گچھ ہونی چاہیے. تو آپ کورٹ میں جا کے آپ بتائیں گے کہ مجھے یہ فون کرتے تھے سارے؟ میں نے بتا دیا, اس سے بڑا کورٹ کیا, ساری عوام سن رہی ہے, میں تو کہہ چکا ہوں آلریڈی. اچھا, میں اپنے ایویڈنس سے تو نہیں پھر رہا. میں یہ ایک اور